گل اس واسطے کیتی ہے بھئی جدوں حضور دی محفل تسی ادھی رات تک بیٹھے ہو تے اسی سفر کرنے ہاں جگرتے کٹنے ہاں اسی جناب دور دور جانے ہاں صرف یہ ہوئی تمنا ہے بھی سونے دی نگاہ میں رہیے حضور دی نگاہ مل جاوے بس کریم آقا علیہ السلام مسکرا کے ایک باری ویکھ لین کہ اے میرا کمی ہے جڑا میری اناتاں پیا پڑھدا ہے اے میرا نوکر ہے جڑے میرے نام دے بزم سجا رہا ہے یہ چنڈے لا رہے ہیں چنڈیاں لا رہے ہیں لائٹنگ کرا رہے ہیں دیگاں پکا رہے ہیں لنگر سونے نبی خوش ہوندے نے کہو ذرا سبحان اللہ آؤ میں حاضری شروع کرنا کہ جدوں دل حشر سوال ہون گے جدوں دل حشر سوال ہون گے آمنہ دے لال ساڈے نال ہون گے جدوں دل حشر جدوں دن حشر سوال ہون گے آمنہ دے لال ساڈے نال ہون گے آمنہ دے لال ساڈے نال ہون گے جڑا چاہتا ہے آمنہ دے لال میرے نال ہون مل کے پڑھو آمنہ دے لال ساڈے نال ہون گے جدوں دن حشر سوال ہون گے آمنہ دے لال ساڈے نال ہون گے آمنہ دے لال نال ہون گے تے جنتاں چ جاوے گی سواری آپ دی ہاں جنتاں چ جاوے گی سواری آپ دی جنتاں چ جاوے گی سواری آپ دی اگے اگے حبشی بلال ہون گے اگے اگے حبشی بلال ہون گے اگے اگے حبشی بلال نہیں میں پڑھنا پیا توجہ کرنا بھی یہ جنتاں چ سوہنے نظام ہون گے یہور غلمان ہون گے ابو بکر جیسی شان ہون گے عمر علی تے عثمان ہون گے حسن حسین جے جوان ہون گے شاعر رسول حسان ہون گے حبشی بلال سلیمان ہون گے نیک نیک سارے صاحبان ہون گے داتا صاحب شاہ جینان ہون گے بابا صاحب باغ سلطان ہون گے یاد کی تجنہ قرآن ہون گے خطیب نات خان ہون گے عصرت یک جا تمام ہون گے او جڑے جڑے نبی دے غلام ہون گے جنتاں چ جاوے گی سواری آپ دی او جنتاں چ جاوے گی سواری آپ دی او اگے اگے حبشی بلال ہون گے اگے اگے حبشی بلال ہون گے آمنہ دے لال ساڈے نال ہون گے آمنہ دے لال ساڈے نال ہون گے بولو آمنہ دے لال نال ہون گے اور جڑے رہندے پڑھ دے درود آپ تے ہاں جڑے رہندے پڑھ دے درود آپ تے جڑے رہندے پڑھ دے سلام آپ تے جنتاں چ آپ دے او نال ہو
ساڈے نال ہون گے آمنہ دے لال ساڈے نال ہون گے جدوں دن حشر جی جدوں دن حشر سوال ہون گے آمنہ دے لال ہون گے اور اتنا پیارا قافیہ لکھا ہے صاحب قافیہ اتنا خوبصورت ہے آپ کا دل بولے گا سبحان اللہ کیا شاعر کہتا ہے سانو بخشواؤن لئی خدا دے سامنے سانو بخشواؤن لئی خدا دے سامنے سانو بخشواؤن لئی اللہ دے سامنے وہ سیداں دے نکے نکے بال ہون گے سیداں دے نکے نکے سیداں دے نکے نکے سیداں دے سونے سونے بال ہون گے آمنہ دے لال ساڈے نال ہون گے آمنہ دے لال ساڈے نال ہون گے جدوں دن حشر سوال ہون گے آمنہ دے لال ساڈے نال ہون گے تے جدوں آئے حیدر قرار ویکھنا جدوں آئے حیدر قرار ویکھنا میدان قیامت وچ حشر دے میدان اندر ہاں جدوں آئے حیدر قرار ویکھنا سبحان اللہ او جدوں آئے حیدر قرار ویکھنا اگے پیچھے غوث ابدال ہون گے اگے پیچھے غوث ابدال ہون گے اگے پیچھے غوث ابدال ہون گے آمنہ دے لال ساڈے نال ہون گے ہاں جدوں دن حشر سوال ہون گے آمنہ دے لال ساڈے نال ہون گے سبحان اللہ ایک اردو کلام پیش کرتا ہوں آمد مصطفیٰ کے حوالے سے جناب حاکم صاحب نے بہت پیارا کلام لکھا ہے آپ لکھتے ہیں محمد کی ولادت پر زمین و آسمان چمکے بہت خوب سبحان اللہ محمد کی ولادت پر زمین و آسمان چمکے محمد کی ولادت پر زمین و آسمان چمکے جمال مصطفیٰ سے ہی مکان و لامکان چمکے جمال مصطفیٰ سے ہی مکان و لامکان چمکے نبی کی ماں نے فرمایا بہت پیارا شعر ہے شعر سنیے گا نبی کی ماں نے فرمایا جنا ہے نور کو میں نے نبی کی ماں نے فرمایا
کو میں نے میری نظروں نے دیکھا ہے، میری نظروں نے دیکھا ہے، اسی سے دو جہاں چمکے، میری نظروں نے دیکھا ہے، اسی سے دو جہاں چمکے، محمد کی ولادت پر زمین و آسمان چمکے۔ بہت علمی شعر ہے، بہت ہی علمی شعر ہے۔ یہ سورج ڈوب کر بھی تو انہی سوچوں میں ڈوبا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سورج ڈوب کر بھی تو انہی سوچوں میں ڈوبا ہے، نبی کی اٹھ گئی انگلی، اشارہ میں کروں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، نبی کی اٹھ گئی انگلی، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو چمکنا کہاں ہے؟ کیا بات، یہ جو سوچ کا لفظ استعمال کیا نا شاعر نے کہ یہ سورج ڈوب کر بھی تو انہی سوچوں میں ڈوبا ہے، سبحان اللہ۔ میں خود سوچ میں پڑ گئی یہ سوچ کا لفظ کیوں آیا کہ اب اثر پہ چمکوں یا جہاں نبی کی انگلی ہے وہاں چمکوں؟ کیا بات ہے، واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، پہلے ڈوبا تھا خدا کی مرضی سے، سبحان اللہ، اور فرشتے 70,000 لگاموں سے کھینچ کے اسے مغرب میں لے گئے۔ اللہ، ہاں، یا پہ نہیں چلتا سورج، 70,000 لگامیں اللہ نے ڈالی ہوئی ہیں، 70,000 فرشتے اس کو کھینچتے ہیں، مشرق سے نکالتے ہیں اور مغرب میں لے جاتے ہیں ٹائم پر۔ لیکن جب علی کی اثر قضا ہوئی ادب مصطفیٰ میں، سبحان اللہ، اشارہ مصطفیٰ کا ہوا، اب 70,000 میں سریکی چاکر جملے دی چا سیدھا ڈھیا سی، ہاں، کیا بات، کوئی نہیں، تجھے سننا ہی کوئی نہیں، چھوڑ کیا چھوڑ، بات، واہ، میں چھاڑ دینا جی، چلو تو جو جی نہیں سنائے جناب سنائے، ایویں واگاں جو چھکی بیٹھے ہیں، کیا بات ہے، 70,000 فرشتہ اللہ دے حکم نال چھکی جو بیٹھے ہیں، کیا بات، اشارہ نبی دی انگل تا تھے، سیج آکھے میاں تو کو دیکھاں، اشارہ مصطفیٰ کو دیکھاں، کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان ایویں اللہ، سیج زور مارے اپنا 70,000 فرشتہ گھلی دائے، ہائے 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 ہائے، سبحان بولے اللہ، یار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، یہ سورج ڈوب کر بھی تو انہی سوچوں میں ڈوبا ہے، نبی کی اٹھ گئی انگلی تو جہاں بھی ہے وہاں چمکے، نبی کی اٹھ گئی انگلی جہاں بھی ہے وہاں چمکے، محمد کی ولادت پر زمین و آسمان چمکے، تجھی سرائے کی نہیں سمجھی، میں پنجابی پڑھدا پیا، توجہ کرنا بھی، اللہ نے میرے اللہ نے اپنے یار لئی زمین نو فرش بنا چھڑیا، رب العالمین نے محبوب لئی زمین نو فرش بنا چھڑیا، تے تمبو ستے آسمان بن گئے، تارے مرچاں سورج تے چل ٹوپاں، غوث قطب سارے نعت خان بن گئے، منتظم ملائکہ عرش والے سامعین کرام انسان بن گئے، 1,00,000 تے کئی ہزار مرسل خطبہ دین لئی شیر لسان بن گئے، تے بنیا خود جبرائیل نقیب آکے ناصر ہر پاسے جلوہ نور دے، جدو پوچھیا میں جبریلہ گل کیے، اونے آنکھیا میلاد حضور دے، سبحان اللہ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، زمین و آسمان چمکے، محمد کی ولادت پر زمین و آسمان چمکے۔ آصف بھائی، علماء کرام، قرہ صاحبان جو بیٹھے ہیں، قبلہ استاد محترم، شعر میں اس ہستی دی شان پڑھن لگا کہ میرا نبی سن کے خوش ہوئے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس ہستی دی شان شعر پڑھن لگا
میں دسنا اسی نوکر صحابہ دے سبحان اللہ جی میں دسنا اسی نوکر صحابہ دے کیویں توجہ کرنا جی ریاض بھائی شیر دیکھنا ذرا اگر ہے نور ہر بچہ تو پھر یہ جان لے غافل اگر ہے نور ہر بچہ تو پھر یہ جان لے غافل وہ ذوالنورین ہی ہوگا جو دو کے درمیان چمکے وہ ذوالنورین ہی چمکے Threat has been علی کے detected. کے علی چمکے ایمان چمکے قرآن چمکے نبی چمکے علی چمکے ایمان چمکے قرآن چمکے محمد کی ولادت پر زمینوں اور کاشف بھائی تجھے ساری نوٹاں توجہ نہ کرو میں شیر پڑھن لگا ذرا توجہ کرنا اے پیسے کدھر نہیں جاندے تجھے ذرا شیر سننا ذرا شیر سننا میں کہتا ہوں یہ شیر شاعر نے اپنے لیے لکھا میں سمجھا میرے لیے لکھا استاد جی تواڈے کو لنگر ملیا تسی بھی ناتا پڑھ دیو تواڈے تو لنگر مینوں ملیا ہے تے رب دی سمجھ دو اپنے تے نظر پیندی ہے نا اپنے آپ نو تکنے ہاں تے پھر ایک گل پڑھ کے نہ بڑے وجد آندا ہے نہ جانے کون سی حاکم ادا ان کو پسند آئی نہ جانے کون سی حاکم ادا ان کو پسند آئی کہ اس عظمت کے منبر پر یہ مجھ سے نعت خواں چمکے ہاں اس عظمت کے منبر پر ہاں مجھ سے نعت خواں چمکے نہ جانے کون سی حاکم ادا ان کو پسند آئی مجھے کون جانتا تھا تیری عطا سے پہلے یا رسول اللہ مجھے کون جانتا تھا تیری عطا سے پہلے میں تو خاک چھانتا تھا تیری ثنا سے پہلے کتنا بڑا ہے مجھ پر یہ احسان مصطفیٰ کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خان مصطفیٰ نہ جانے کون سی حاکم ادا ان کو پسند آئی کہ اس شہرت کے عنبر پر ہم مجھ سے نعت خواں چمکے محمد کی ولادت پر زمینوں آسمان چمکے مکے والے سنی آئیاں بہت دائیاں اما علیمہ دا ذکر عثمان صاحب نے بھی کیتا میں بھی اپنے اندازے تھوڑی دی حاضری دے طور دے اما علیمہ دا ذکر کرنا مکے وال سنی آئیاں بہت دائیاں ہر کوئی اپنا اپنا نصیب لے گئی آئیاں اوشن لال اٹھاون لئی کوئی امیر لے گئی کوئی غریب لے آیا اوشن لال اٹھاون لئی کوئی امیر لے گئی کوئی غریب لے گئی تے کسے مائی نو مقدر چ کوئی ملیا کوئی مائی بھی مقدر کری
سب تو چنگی حلیمہ دائی رہ گئی جڑی آکے اللہ دا حبیب لے گئی حلیمہ سعدیہ جو سونے نو اپنے بیڑے لے گئیاں اپنے گھر لے گئیاں اپنے طائف دی وادی چ لے گئیاں اپنے قبیلے چ لے گئیاں تے بیبیاں ہمسائیاں کٹھیاں ہو کے آئیں آکھن لگے حلیمہ تینوں بڑے بڑے بھاگ لگے نے او بڑے تینوں رنگ لگے نے حلیمہ آکھیں ہونا شاعر نے اپنے انداز وچ قلم چکیاں میں پڑھن لگا توجہ کرنا اما حلیمہ کی پئیاں آکھدیاں نے فرماندیاں نے قسم خدا دی قسم خدا دی خدا دی قسم خدا دی اس دن تو میں رج گئی قسم خدا دی اس دن تو میں رج گئی جس دن تو سرکار دے نامے لگ گئی جس دن تو سرکار دے نامے لگ گئی قسم خدا دی قسم خدا دی سونے نال لگ کے جنوں چاہ چڑھیا ہے ہر بندہ بولے قسم خدا دی قسم خدا دی اس دن تو میں رج گئی قسم خدا دی اس دن تو میں رج گئی جس دن تو سرکار دے نامے لگ گئیاں سونا لگ گئیاں سونا لگ گئیاں قسم خدا دی قسم خدا دی میں کو جی دیا بار سمیتے کو جی ساں میں کو جی دیا بار سمیتے کو جی ساں میں کو جی دیا بار سمیتے کو جی ساں سوہنا 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 مدینے والا سوہنا سوہنا مدینے والا سوہنا سوہنا کر دی میں تے رج گئی سوہنا سوہنا کر دی میں تے سج گئی جس دن تو سرکار دے نامے لگ گئی جس دن تو سرکار دے نامے لگ گئی قسم خدا دی قسم خدا دی اس دن تو میں رج گئی سونا رج گئی میں تے رج گئی میرے سامنے محل مینارے کچھ بھی نہیں میرے سامنے محل مینار کچھ بھی نہیں میرے سامنے محل مینار کچھ بھی نہیں کیوں گنبد خضرا گنبد خضرا گنبد خضرا دیکھ کے میں تے رج گئی گنبد خضرا دیکھ کے میں تے رج گئی جس دن تو سرکار دے نامے لگ گئی جس دن تو سرکار دے نامے لگ گئیاں میں لجپالا دے لڑے لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے سدا بوٹے گھرے رہندے دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رش جاوے او جنا دے پیر رش جاوے او جو دے بھی مرے رہندے پر قسم خدا دی قسم خدا دی اس دن تو میں رج گئی جس دن تو عطار دے نامے لگ گئی لگ گئی لگ گئی یہ ذرا سبحان اللہ
ہاں جی میاں صاحب دے اچھا ٹھیک ہے جی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد میعت حاضرہ مؤید ملت طاہرہ فن حدیث میں یحییٰ بن سعید قطان فقہ و نعت گوئی میں مظہر حسان فقہ و درایت میں وقت کے ابی حنیفہ نعمان نعت گوئی میں مظہر حسان امام احمد رضا خان ایک بندے دا نام لیا میں تسی سمجھے کو 5-7 بندے دا نام لے لیا سکول دی گل یاد آ گئی استاد جی مینوں سکول دی گل یاد آ گئی سکول دی اپنے چکی متا سکول دی گل جدوں میں 9th کلاس وچ ہویا نا تے ساڈے نال ایک منڈا پڑھدا سی کلاس فیلو تے استاداں پوچھیا تیرا نام کی ہے انہاں استاداں نہیں 9ویں کلاس دے ساڈے سائنس ٹیچر سن سائنس ٹیچر ساڈے علامہ صاحب علامہ رشید صاحب تے انہاں کی بلا پوچھیا جی بچہ کی نام تیرا انہاں کہ جی میرا نام محمد ارشد منظور بچے نے اپنا نام دسیا محمد ارشد منظور تو استاد صاحب بڑے میٹھے آدمی تھے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے تو استادوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے غوث پاک یاری والے پیر آپ نا ایک دن بیٹھے ہوتے کسی فرمایا حضور تسی کدی اس پاسے پیر نہیں کر دے فرمایا میرے استاد دا کر رہے میرے استاد دا ادھر کر رہا میں ادھر پیر کر کے نہیں سوندا دیکھو وہ بڑے لوگ جنیاں عزتاں کردے پھر اب عزتاں بھی دیندا ہے ہاں جڑا عزت کر دو انہوں عزت ملتی ہے آج تے پھر اللہ معاف کرے جی مار نہیں پیار وہ پیار ہی پیار ایسا کہ بچہ ہو گیا خوار بہرحال جی اللہ آپ کی محبت سلامت رکھے میں پھر دوسری طرف چلا جاؤں گا میں کلام کی طرف آنا چاہتا ہوں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت وہ عظیم ہستی ہیں جن کا کلام مقبول بارگاہ خیر الانام ہے نہیں سمجھے اوکھا بول گیا میں سوکھا عرض کرنا سونے احمد رضا خان صاحب دا وہ کلام ہے جڑا رسول اللہ دی بارگاہ وچ مقبول اور محبوب ہے آپ تا کلام دا حکم میں پرچی آئی ہے نہیں تے میں بالکل وائنڈ اپ کر رہا سی بھئی تھکاوٹ بھی ہے اور استاداں دا حکم بھی آگے میں بالکل ادھر ہی آ رہا سی میاں صاحب دے کلام لیکن ہن پرچی آ گئی تے اعلیٰ حضرت دا کلام تے ساڈی روح دی غذا ہے تسی نہیں سننا چاہتے تھوڑی سبحان اللہ تو معلوم ہوتا ہے کہ تسی نہیں سننا چاہتے تسی یہاں نوی جمیل پڑھی رکھ واسطے پڑھی رکھ چپ کر کے سننے ہیں کیونکہ میں اکثر کہنا بھی یہ ساتھ چک لوں میں چک ہمتا ہی سمجھنا بھی اپنا چک ہی سمجھنا یہ اپنا کر رہے صدیق بھائی ریاض بھائی اپنے آصف بھائی جناب آکھن گے اللہ تینوں ہور لنگ راوے برکتاں پاوے تے بڑا تو مصروف ہو گیا تیرے پیچھے ناس ناس کے جناب اسی مشکل تو تینوں پھڑیا ہے ایسی گل نہیں میں تواڈے واسطے وہی پائی ہیں جویں پہلے سی الحمدللہ اللہ پیار سلامت رکھے اللہ محبت سلامت رکھے اعلی حضرت امام اہل سنت اللہ اکبر کہیے ذرا سبحان اللہ میرے امام کی آپ کو ایک کلام کی جھلک بتاتا ہوں میرے امام کے کلام کی ایک جھلکی آپ کو بتاتا ہوں یہ جو میں کلام پڑھنے لگا ہوں اس کلام میں ایک شعر آئے گا آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے نعت لکھنے کا حق ادا کیا ہے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اللہ 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 جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا پہلے مصرے میں بھی توڑا دوسرے مصرے میں بھی توڑا پہلے میں توڑے کا معنی اور ہے دوسرے میں توڑے کا معنی اور ہے یہ بڑے بڑے مولویوں نے سمجھ نہیں آتی کتاباں پڑھیا لکھیا نے سمجھ نہیں آتی بھی وہ توڑے دا مطلب کی تو یہ توڑے دا مطلب کی ہے لیکن اور سمجھان دا ٹائم کو نہیں میں دور چلا جاؤں گا وضاحت کرنے بل ذرا کہو سبحان اللہ
آپ فرما دیں جو گدا دیکھو لیے جا، اشارے میں سمجھا دیتا ہوں، اگر آپ دیکھیں گے توجہ کریں گے تو تھوڑا سمجھ میں آ جائے گا. جو گدا کہنے فقیر نو، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، توڑا اٹھاتے ہیں نا توڑا گٹو، پیالہ نور کا، بولو میں گدا ہاں میں گدا ہاں میں گدا، تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا بیٹا صدقہ نور کا. اللہ 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 اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. میرے امام نے عقیدت بھی اور عقیدہ بھی پیش کیا. ہم 12 اور 14 پہ نہیں رکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہم 12 اور 14 پہ نہیں رکتے، فرمایا سارے ہی نور ہیں. سبحان اللہ صرف 12 اور 14 پہ کھڑ جاؤ، یہ کیا بات ہوئی؟ سرکار کی حال میں سارے ہی نور ہیں. سبحان اللہ. میرے امام نے گل ہی مکا چھڑیا کہ 12 14 تے گنتی کیوں کر دیو؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ 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 یا عین صاد. سبحان اللہ. یہ اللہ دا قرآن ہے. اگر اخفاء میں کمی ہو گئی تو معاف کر دیجئے گا، اخفاء میں کمی ہو گئی تو معاف کر دیجئے گا. یا عین صاد. اب کلکلا بھی ٹھیک ہو گیا ہے، اب کلکلا بھی ٹھیک ہو گیا ہے. تو بہرحال میں توجہ کرنا، اعلیٰ حضرت نے قرآن سے حضور کی نعت بیان کی. قرآن سے حضور کی نعت، ایک قرآن دے لفظ نا پر لوہے قرآنی دے وچ روزانہ ہی دیکھنے ہیں. الف لام میم الف لام را الف لام میم را ہا میم عین سین قاف، اوتھی اگے لفظ آتے ہیں کاف ہا یا عین صاد. انہاں نوں علماء دی بولی چاکھنے بھئی اے حروف مقطعات نے، انہاں دا معنی ہے پر کسی نے جانا نہیں ہے. ان کا معنی ہے پر کسی کو جانا نہیں ہے، کسی کو آتا نہیں ہے. اس کا معنی بس اللہ جانتا ہے اور رسول جانتا ہے، جبریل بھی نہیں جانتا. سبحان اللہ. ہاں انہاں دا معنی جبریل بھی نہیں جانتا. جدو جبریل لے کے آیا نا الف لام میم لے کے آیا، یہ بخاری وچ لکھیا ہے، یہ سیاح وچ لکھیا ہے. جدو جبریل لے کے آیا نا الف، سونے فرمایا میں جان گیا اگے چل. جبریل آکھیا لام، سونے فرمایا میں سمجھ گیا اگے چل. اگے فرمایا میم، سونے فرمایا میں جان گیا اگے چل. جدو جبریل اگے پڑھے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہن حضور خاموش نے. کیوں چپ نے؟ سونے جان دے سن. سونے دسیا بھئی جیڑا کوئی تو نہیں جاندا سی او میں دس دیتا ہے، تے اگے تے تو بھی جاندا تے میں بھی جاندا. چپ کر کے پڑھی جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے 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 سبحان اللہ. اللہ اللہ. بہرحال توجہ کرنا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو لفظ ہیں مقطعات، حروف مقطعات لوہے قرآنی میں جو ہم زیارت کرتے ہیں برکت کے لیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کاف کیا ہے، ہا کیا ہے اور یا کیا ہے. عین، عین دے وچ ایک نک ہوندی ہے، اکھ ہوندی ہے، ایک سوراخ ہوندا ہے عین دے وچ. اگے سواد ہے، سواد دے ابتدا دے وچ بھی ایک سوراخ ہوندا ہے. تے اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں اشارہ میں کرنا تمثیل
صرف سمجھان واسطے ہے. کاف ہے بغیر نقطے والا، اے انج کر کے لکھا جاتا ہے، اس طرح کر کے کاف لکھا جاتا ہے، کتاب والا کاف. اب ادھر دیکھنا، مووی والا بھائی میری بنا انہوں نے میرے کہنے ریکارڈ ہوگا، ادھر بنا، بس تیری بنا لی، ادھر کر یار. توجہ جی، کاف گیسو سبحان اللہ سبحان اللہ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد. سبحان اللہ سبحان اللہ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد. صاد ان کا ہے چہرہ نور کا. اللہ 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 اللہ. نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ نور ہے، سورہ نور کا سینٹر ہے. اللہ فرماتے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. مثل نوری ہی، اس کے نور کی مثال. اللہ فرماتے میرے نور کی مثال، اللہ کے نور کی مثال. اللہ بے مثل و بے مثال ہے کہ نہیں؟ بولو، اللہ بے مثل و بے مثال ہے؟ اللہ کا نور بھی، بولو تو صحیح، اللہ کا نور بھی بے مثل و بے مثال، اللہ کی ذات بھی بے مثل و بے مثال، اس کی صفات بھی بے مثل و بے مثال. لیکن قرآن کی آیت میں اللہ کے نور کی مثال ہے، اللہ کی مثال نہیں. جملہ کہتا ہوں اللہ کے لیے سمجھ میں آ جائے، یہ میری اپنی خطابت کا جملہ ہے. 15 سال سے اس مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں جس کی پھٹی شاہ مندورانی صدیقی نے رکھی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ. امام اہل سنت نے رکھی تھی، اور غازی عبدالستار نیازی شہید رحمت اللہ علیہ وہ بھی ساتھ تھے. توجہ چاہوں گا تو میں عرض کرتا ہوں جملہ یہ اللہ کے نور کی مثال، اللہ کی مثال نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کا نور کون ہے یہ پھر بتائیں گے آپ کو علماء کرام. میں اشارہ دیکھ کے جاتا ہوں، توجہ چاہوں گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں روڑا حل کر دیا شیر دے وچ نات دے وچ سمجھن دی تسی کوشش کریا جی. اللہ نے اگے دی مثال قرآن دے وچ آیت پوری جا کے تسی گھر جا کے سویرے ترجمہ کسے بھی دبی اٹھا کے پڑھ لینا. اگے لکھیا ہے کہ اللہ اپنے نور کی مثال دے رہا ہے بھئی وہ ایک چراغ ہے، چراغ دے وچ جناب وہ روشن دیا ہے، وہ جناب میں درخت تو تیل نکلدا پیا ہے تے ایویں ڈگدا پیا ہے تے ایویں وہ سارے کچھ اگے تسی پڑھو گے تو سمجھ آئے گی. لیکن اعلیٰ حضرت ایک شعر دے وچ سمجھا دیتی قرآن دی تفسیر. آپ فرما دیں شمع دل حضور کا دل، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا. شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا. تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. اللہ 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 اللہ. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. پڑھ کر قصیدہ نور کا. اللہ 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 جل جلالہ عم نوالہ. آئیے آخر میں میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر عارفاں دے بادشاہ
حضور میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کلام دا سائیں حکم فرمائے استاد اور انشاءاللہ چند اشعار میں پیش کرنا محبت نال ذرا درود پڑھو سارے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ چنگی شکل تے چنگی شکل تے عاشق ہونا ایک دیدہ عاشق بڑ تو اس سونے دا او جس اے شکل بڑائی عاشق بڑ تو اس سونے دا او جس اے شکل بڑائی اگے بھی میں دسیا ہے بھئی اپنے ضلع لودھرا چ ڈی پی او آیا سی ڈی پی او او دا نام سی چودھری زمان خان لنگڑیال تے اونوں اے میاں صاحب دا سارا کلام اونوں پتہ نہیں کنے اشعار نے سیف الملوک ساری یاد سی انہوں میں نے خود انہیں دفتر چ بلایا میں نے سنائی بھی میرے کو کچھ سنے بھی جڑی میں نے آدھی سی میں سنائی پھر تقریباً 1-1.5 گھنٹہ میں انہیں دفتر بیٹھا رہا تے جنی دیر وہ بندہ پڑھتا رہے یا میں پڑھتا رہا وہ دی اکھاں چ اتھرو جاری رہے میاں صاحب دے کلام دا وہ حافظ سی حافظ انہوں نے ایک شعر دیتا سی وہ پڑھتے سن تے بڑی ذوق نال پڑھتے سن مینوں یاد آ گیا ہے میاں صاحب جا رہے سن سنگی نال سن بیلی نال سن جدوں باغ دے وچوں گزر ہویا نا تے ایک بیلی آن لگا بابا جی اے امب دا بوٹا ہے اے دی لکڑ بھی کم آوندی ہے اے بندیاں نوں چھاں بھی دیندا ہے تے نالے پھل بھی دیندا ہے حضور اے کیکر دا بوٹا ہے اے دی لکڑ بھی کم آوندی ہے تے نالے چھاں بھی دیندا ہے تے اے دا بڑا فائدہ ہے جی وہ ٹالی دا بوٹا اے دا بھی فائدہ وہ سارے بوٹے گنائے انہیں کہہ لیا دا فائدہ او دا فائدہ آخر چاہن لگا او جڑا پرلے پاسے بوٹا کھلوتا ہے سروں دا بوٹا اے دا بھی کوئی فائدہ ہے یہ تے سکا پیلے زرد رنگ پیلے پتے تے نہ کسی نو چھاں دیندا نہ کوئی پھل لگ دے تے اے تو کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں اے رب نے ایویں نہیں بنا دیتا اچا لمبا ایویں سکا پتلا تے کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں تے بابا جی انہاں جواب دیتا فل بدی شعر دے وچ سنن دا موڈ ہوے تے میں پڑھاں میاں صاحب فرماندے نے سروں آزاد حیران کھلوتا میرا یار کدوں کٹے اچھا ہو کے اور رستہ دیکھے میرا یار کدوں کٹے اس نہیں فرماندے نے بابا جی ویر ویران دے ویر ویران دے او ماننے ہوندے
یار ماوا ٹھنڈی یا چھاوا باپ سرا دے تاج محمد او ماوا ٹھنڈی یا چھاوا باپ مرے سر ننگا ہوندا تے ویر مرن کنڈ خالی ماوا باج محمد بخشا کوئی کون کرے سبحان اللہ. احسان دانش نے کہا تھا میں اپنی ماں کی خدمت اپنی بیوی سے نہیں کرواتا. آج کے دور کا شاعر ماضی قریب کا شاعر احسان دانش وہ کہتا ہے میں اپنی ماں کے کپڑے اپنی بیوی سے نہیں دھلاتا اپنی اماں کی خدمت اپنی بیوی سے نہیں کرواتا. کیوں؟ آخر ماں میری ہے. اللہ نہیں سمجھے. سبحان اللہ. کہنے لگا ماں میری ہے میں آپ ہی کپڑے تو نہ ہو دے. سبحان اللہ. ماں میری ہوئے تو خدمت اسباب کے ہور لے لوے. انہیں کہ میں کدی بھی نہیں اپنی بیوی نے میں کہ تو نہیں کرنی تو میری خدمت کر میرے بچے نو پاڑ میں اپنی اماں دی آپ خدمت کراں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسے بندے بھی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تے بابی اور ابھی تو شادی نہیں کی تھی بیاہ نہیں کیتا سی. میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوچھیا حضور مجردانہ زندگی اسلام وچ کوئی نہیں تو اسی کیوں تجرد زندگی گزار دیو؟ فرمایا اماں دی خدمت تو فرصت ہی کوئی نہیں سامنے. سبحان اللہ. کدھر خیال ہی کوئی نہیں ساڈا. خیال ساڈا ماں دی خدمت وچ ہے. اللہ اکبر. بہرحال حضرات ایک انڈیا کے شاعر استاد جی ہندوستان کے ایک شاعر ہیں ان کے 2 جملے مجھے یاد آ گئے ہیں میں یہاں پر ایڈ کر دیتا ہوں جن کے مائے حیات ہیں. اللہ ان کو عمر خضری بالخیر عافیت والی عطا فرمائے اور جنہ دی ماما تر گئیاں نے اللہ حضور دی امی جان سید آمنہ دے صدقے انہاں دی مغفرت فرماوے. ایک شعر سننا ذرا میں جب پہلی باری سنیا میرے خدا دی قسم رونگٹے کھڑے ہو گئے تے بڑا خوبصورت شعر لکھیا. وہ فرماندے ہیں کسی کو گھر ملا کسی کو زر ملا کسی کو گھر ملا کسی کو زر ملا یا حصے میں کوئی دکان آئی. کسی کو گھر ملا یا حصے میں کوئی دکان آئی. میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی. میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی. اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا. اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا. ماں میری جب مسکرائی گھر میں اجالا ہو گیا. ماں میری جب مسکرائی گھر میں اجالا ہو گیا. سیاں نال میں کھیڈن گیا ٹوٹے
باپ کو کیوں منگا میرے آقا نے فرمایا کر تو خدمت ماں دی جس نے کعبہ تکنا ہووے او تکنے صورت مادی. بات سنیے آخری بات اور سلام پڑھتے ہیں دعا مانگتے ہیں. 1 سال پورا بیٹا اپنی ماں سے ناراض، پورا سال اپنی اماں سے بولا نہیں، کسی بات پہ لڑائی ہوگی ماں بیٹے کی، باپ اس کا پولیس میں، وہ کہیں ڈیوٹی پہ دور تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ ماں بیٹے کی رنجش، لیکن ماں ہوتی ہے، بڑا اعلیٰ ظرف رکھتی ہے. انہیں کدی نہیں اپنے شوہر نو وہ دے ابے نو نہیں دسیا میرے نال بولتا نہیں، انہیں پتا سی مارے گا کٹے گا، اور پھر بھی چپ کر کے اندر ہی اندر دکھ برداشت کر دی نہیں. 1 سال پتر ماں نال بولیا نہیں. مہینہ آیا رمضان شریف تھا، وہ دے نال ایک اسلامی بھائی سی دعوت اسلامی دا کارکن، تے انہوں آکھن لگا، انہوں پتہ نہیں سی اندر گھر کی معاملہ تھا، انہوں نہیں پتا سی، انہیں ویسے آکھیا یار تسی رمضان شریف 10 دن دا اعتکاف کر لو ساڑے نال، میں بھی بیٹھ رہا تسی بیٹھ جاؤ. انہیں کہ جی یہ تو بڑی چنگی گل ہے. وہ فوری تیار ہو گیا، دعوت اسلامی دے زیر اہتمام تربیتی سنت اعتکاف دے وچوں بہ گیا. آصف بھائی 10 دن وہ بندہ اعتکاف وچ بیٹھیا، وہ سوچ کے تے ایسے بھی ماں دے متھے نہیں لگنا، چلو 10 دن ماں تو جان چھوٹی رہے گی. تے معاملات ایسے سن، وہ سامنے آندا تے ماں اگے پیچھے ہو جاندی، ماں دی تے اگے پیچھے ہو جاندا، ایسی مطلب سخت ناراضگی ہو گئی. فرسٹ سیکنڈ ایئر دا طالب علم، وہ جدو مسجد اعتکاف وچ بیٹھا رہا دعوت اسلامی دے زیر اہتمام، 27 رمضان نو نا میرے مرشد کریم امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ، آپ نے قدرتی اس دن 27 رمضان نو والدین دے حقوق تے بیان کیتا. سبحان اللہ. اما بدی عظمت شان سنائی. انہیں پہلی باری اس طرح دی تاثیر پر تاثیر زبان تو بیان سنیا، او دے دل تے چوٹ وجی، وہ رویا، بڑا ہی رویا بھی میں کی کر بیٹھا. سال ہو گیا میں تے اپنی اماں دا دل دکھا کے میں تے دوزخ دے دروازے اپنے لیے کھول لینے، میرے نال تے مدینے والا مصطفیٰ بھی ناراض ہے، میرے نال تے رب بھی ناراض ہے. انہیں ایسا بیان سنو، رویا، تاڑا مار مار کے رویا. ہن کسی نے پتہ نہیں سی بھی یہ گھر دے معاملات کی نے. خیر جدوں عید دا چند نظر آیا نا، ہر کوئی بستر چوک کے سامان چوک کے گھراں نوں گیا. وہ منڈا وہ بھی جدو اپنے گھر بڑھیا، ہن انقلاب ہوئے دل دے وچ. اور ماں دا ظرف بھی ویکھو، وہ دی اماں دا بیان ہے، وہ دی ماں دا بیان ہے. وہ دن میں 10 دن پتر نو ویکھیا نہیں، مینو نیندر نہیں آئی، مینو سکون نہیں سی آوندا. کہن لگی ہن 10 دن بعد میرا پتر مسجد دے وچ اللہ دے گھر سنت تے اعتکاف کر کے آ رہا ہے، تے خبرے میرے متھے لگے تے دی نیکیاں برباد نہ ہو جان. تے میں چھپ گئی، ایک پاسی ہو گئی. تے وہ آیا نا، وہ دے منہ چ الفاظ نہ نکلن لیکن اکھاں چ آنسو جاری نے، ہونٹ دے کمب رہے ہون. تے بستروں نے سٹیا، کدی اس کمرے جاوے، کدی اس کمرے جاوے، کدی اس کمرے جاوے. چاتیاں پاوے بھی ماں کدھر ہے، میری ماں کدھر. اما کچن دے وچ سیگی، اونے کچن والے پاسے توجہ نہیں کیتی، چھت تے چڑھ گیا، اوتھے گیا بھی شاید چبارے تے ہوے ماں چبارے تے بھی کوئی نہیں. اوتھوں نسیا، جلدی جلدی دوڑدا ہے، اخیر سیڑھیاں تو تلے لترے نے، جدوں رو کے آندا اماں کہاں چلی گئی ہے. جدوں 1 سال بعد ماں نے اپنے ناراض پتر دے منہ چ لفظ ماں سنیا نا، ماں تڑپ گئی. تے بوئے دے پیچھے کھڑی سی تے ایویں ہاتھ کیتے، میرا بیٹا میں تو کب سے کان ترس گئے تھے تیرے منہ سے اپنے نام سننے کے لیے، اپنی ممتا سننے کے لیے. آجا میرے سینے سے لگ جا. بس ماں اور بیٹا جو روئے ہیں نا، بس پھر گھنٹوں روتے رہے.
بیٹا پیر چومتا ہے، کبھی ہاتھ چومتا ہے، بار بار معافیاں مانگتا ہے۔ آخر اماں کہتی ہے بیٹا یہ انقلاب کیسے آیا؟ کہا الیاس قادری کا بیان سنا تھا، انہوں نے بتایا ماں کی شان کیا ہے، باپ کا پیار کیا ہے۔ بس اللہ کے ولی کے زبان سے تاثیر والے جملے نکلے، مجھے انقلاب مل گیا، میری کھوئی ہوئی ماں مل گئی ہے۔ بس حضرات اس ماں نے اوتھے ہی ایویں چوڑی چک کے نا تے دعا دیتی، اللہ الیاس قادری کو سلامت رکھنا جس نے میرا سال کا نکھڑا ہوا بیٹا مجھ سے ملا دیا ہے۔ حضرات اس مرد قلندر کی نگاہ نے دنیا بھر میں انقلاب برپا کر دیا۔ کراچی جیسے پر آشوب شہر کے اندر کام شروع کیا، دنیا کے 200 سے زیادہ ملکوں میں دعوت اسلامی۔ آپ سے بھی گزارش ہے اس مدنی تحریک کا حصہ بنے جو سینوں میں عشق رسول پیدا کرتی ہے اور ظاہر میں مصطفیٰ کا غلام بناتی ہے۔